آمد کے چرچے ہوں، لائٹنگ لگے، کسی کو پریشانی ہو سمجھ لو اس کا نظام درم برم ہو گیا ہے، گلیاں سجے کسی کو پریشانی ہو سمجھ لو یہ شیطان کے راستے پر ہے، جسے تکلیف مصطفیٰ کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ ڈول ڈمکے شادیوں پر ہوتے ہیں، کسی کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے، اظہار ہے، دف کی ایک کیفیت ہے اور بجانا چاہیے، بتانا چاہیے ہم حلال کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں، بڑی توجہ کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں معیار محبت اولاد کے لیے اور نہیں، مصطفیٰ کے لیے اور نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے لیے بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے، حضور کی آمد کا ذکر بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے، گلیوں سجیں، اللہ کے گھر سجیں، ہر طرف رونقیں ہوں، خوشبوئیں لگائیں، بزرگوں کو ملیں، اپنی نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے کو ملیں کہ آج ہم حضور کے نام پہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، آج ہم عفو و درگزر کا راستہ کھولتے ہیں، حاجی صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب، ہم اپنے تمام گلے شکوے معاف کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا صدقہ آج کے دن شیطان پریشان ہوا تھا، ہم اور پریشان کریں گے کہ مصطفیٰ کی امت جڑ گئی، آقا کی امت جڑ گئی ہے، مصطفیٰ کے نام پر جڑ گئی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں، حضرت ثوبان صحابی رسول، آپ محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عشق والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی بارگاہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ثوبان بھی محبت کرتے تھے، حضرت ثوبان کا عشق کا انداز بھی عجیب تھا، آقا کی بارگاہ میں ہر وقت دوڑے چلے آتے تھے، گھر میں جاتے توجہ رکھیے گا، یہ ہمارے بھائی آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے، حضرت ثوبان گھر میں جاتے دوڑے چلے آتے، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے، پھر گھر جاتے تھوڑا سا کام کوئی بھی فٹیک اٹینڈ کر کے واپس آ جاتے، حضور کا دیدار کرتے، آقا کے چہرے کو دیکھتے، آقا کے بددعا کی زیارت کرتے، واللیل کی زلفوں کی زیارت کرتے، پریشانی کا عالم ہر روز آگے آتے ہیں خوشی میں، ایک دن وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک دن دل کی کیفیت بدل گئی، یہ عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ محبت مصطفیٰ کی محفل ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو حق مدینہ سے محبت کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے کوچہ بازار سے محبت کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو بگا والو، حضرت ثوبان کی محبت دیکھو، حضرت ثوبان کا عشق دیکھو، حضرت ثوبان کی محبت رسول دیکھو، ادب رسول دیکھو، ذکر رسول دیکھو، کیفیت مصطفیٰ دیکھو۔ کہتے ہیں ایک دن حالت بدل گئی، صحابہ نے کہا حضرت ثوبان پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آج ثوبان کا انداز جدا تھا، آج ثوبان کی کیفیت جدا تھی، آج ثوبان جوانی کے عالم میں اتنے زار و قطار رو رہے ہیں، پریشانی کی کیفیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ثوبان کو کیا ہو گیا ہے کہ آج گھر بھی اتنی دیر رکتے نہیں، جلدی آ جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے تاجدار، اے میرے آقا، اے میرے رہبر، اے میرے مہدی، اے میرے آقا، آپ بتائیں میری حالت کیوں بگڑ رہی ہے، میں ایک کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہوں، آقا بتائیں میرا حال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ثوبان کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں، میرے دل کی حالت بھی پریشان ہے۔ حضور آقا نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے وہ شعر مکمل کرنا ہے آپ کی اس تائید پر جو عرف مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے۔ عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو، نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو۔ میں نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ اپنی خوشیاں کہاں پر ہیں، آقا کی آمد کی خوشی کہاں تک ہے، اپنے لیے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں، اپنے لیے آرڈر ہو رہے ہیں، آقا کے نام کی دو جگہیں پڑھ جائیں تو پھر کیا ہی اس میں پریشانی ہے، حضور کے نام کے لیے دو جگہیں پر دینی پڑ جائیں تو کس چیز کا دکھ، کس چیز کی پریشانی۔ توجہ رکھنا، توجہ ہٹانی نہیں ہے، اللہ نے گلہ اتنا دیا ہے آواز آپ تک جائے گی، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت کہاں تک کہ اپنے بچوں کی خوشیاں، ساری خوشیاں آپ کرتے ہیں، چرچے سارے کرتے ہیں، لیکن آقا کی آمد کے چرچے اس سے بڑے ہونے چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے جو بیان کیا میں کہتا ہوں اگلے سال بگا میں اس سے بھی دھوم دھام
ایمان سے ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے میلاد ہونا چاہیے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر لیٹنگ نہ ہو، کوئی گلی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر جھنڈا نہ ہو۔ دو مقام ایسے ہیں جس مقام پر شیطان رویا تھا اور چیخ مار کے رویا تھا، اگر گلی محلے میں کوئی رونے لگ پڑے تو سمجھ لینا یہ شیطان کی اولاد ہے۔ سیرت میں لکھا، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے لکھا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سیرت الرسول کے اندر لکھا، سیرت ابن حشام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، اللہ نے فرمایا اے ابلیس یہ تو سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا نام بڑا مبارک تھا، میں اب لینا نہیں چاہتا، لیکن اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو ابلیس ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے۔ دوسرا مقام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور حضور کی آمد کا چرچا پورے مکہ میں ہوا تو یہ چیخ مار کے رویا، کہنے لگا آج وہ آ گیا ہے جس نے میرا نظام درم کر دیا، آج وہ آ گیا ہے